اللہ 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 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18۔ اس سے کچھ پہلے سے اللہ تبارک و تعالی منافقین کے جو احوال ہیں ان کو ذکر فرماتے ہیں مثالوں کے ساتھ کہ ان کے اعمال کیسے ہیں اور ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اس کو مثالوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بہت عمدہ انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ اوپر یہ بات بیان کی گئی کہ ان منافقین کی مثال ایسی ہے، گزشتہ ہفتہ ہم نے سنا کہ جیسے کسی نے آگ جلایا ہو تاریک رات، اندھیری رات میں، چاروں طرف اندھیرا تھا، آگ جلائی گئی روشنی حاصل کرنے کے لیے، جس میں اس روشنی جلانے والے کو سامنے کی چیزیں دکھائی دینے لگی، معلوم ہونے لگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس سے فائدہ ہونے والا ہے اور کس سے نقصان ہونے والا ہے۔ اندھیرے میں معلوم نہیں ہوتا نا، سانپ ہے یا رسی ہے معلوم نہیں ہوتا، رسی سمجھ کر آدمی سانپ کو پکڑ لیتا ہے، لیکن جو اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اس میں ہر چیز واضح ہوتی ہے کہ کیا نفع دینے والی کیا نقصان دینے والی۔ اس طرح اس نے آگ جلایا، خوش ہو گیا، ارے بھائی مجھے تو ہر چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اچانک ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا، پھر وہ اندھیرے میں چلا گیا۔ یہ اصل میں ان لوگوں کی حالت ہے۔ اس میں دو مثالیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں سے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ آئے تو آپ علیہ السلام پر بہت سے کافر آپ کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام کے مکہ سے مدینہ آنے کے بعد جو لوگ کفر کے اندھیرے میں تھے، جو لوگ کفر کے اندھیرے میں تھے، وہ نبی پر ایمان لا کر روشنی میں داخل ہو گئے۔ اب ان کو معلوم ہونے لگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کیا چیز نفع دینے والی کیا چیز نقصان دینے والی۔ ایسے ہوا پھر ان کی نحوست، ان کے اعمال، جس کی وجہ سے وہ ایمان کو چھوڑ کر پھر کفر میں چلے گئے، یعنی منافق بن گئے، تو گیا وہ پھر سے تاریکی میں چلے گئے، اندھیرے میں چلے گئے۔ ایسا اندھیرا جو نقصان دینے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کی آنکھیں چھین لی جائے تو صرف اس کو دکھائی نہیں دے گا، کان سن سکتا ہے، زبان سے بول سکتا ہے نا، اندھا ہے۔ کسی کی آنکھ چلی گئی تو وہ صرف دکھائی نہیں دے گا اسے، لیکن اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کان کی مدد کے ذریعے وہ منزل تک پہنچ سکتا ہے، پہنچ سکتا نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہ منافق ایسے ہیں، اللہ نے ان کی روشنی کو چھین لیا، ان کی آنکھیں چلی گئی، اور ساتھ ساتھ حالت یہ ہے ان کو سنائی بھی نہیں دیتا، ان کو دکھائی نہیں دیتا اور ساتھ سنائی بھی نہیں دیتا، اور یہ بول بھی نہیں سکتے، منزل تک کبھی یہ پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ ہمیشہ بھٹکتے رہیں، یہ ہمیشہ کیا کرتے رہیں گے؟ منافقین بولو بھائی، بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سمن، یہ بہرے ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ بہرے ہیں۔ بکمن، یہ جو ہے گونگے ہیں، بول نہیں سکتے۔ عمیون، یہ اندھے ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ فہم لا یرجعون، کبھی یہ لوٹنے والے نہیں۔ صرف اندھا ہو تو
کچھ لوٹ جا سکتا ہے اپنی منزل تک. آدمی اندھا ہو تو کیا ہو سکتا ہے, جہاں چلا گیا درمیان سے کہیں لوٹ سکتا ہے. لیکن ان کی حالت یہ ہے, آنکھ بھی کام نہیں کرتی, کان بھی کام نہیں کرتے, زبان بھی کام نہیں کرتی, ابھی واپس لوٹ سکتے کیا؟ یہ لوٹ ہی نہیں سکتے. یہ منافقین اس وقت جو آیتیں اس وقت جو نازل ہوئی اور جن کے بارے میں قرآن میں خبر دی گئی, وہ کبھی مؤمن نہیں بنے, مسلمان نہیں. منافقین بھی اور کافرین بھی. یہ آیتیں جب نازل ہوئی, ابو جہل, ابو لہب, عقبہ بن ابو معیط اور اسی طرح ولید بن مغیرہ, یہ دشمنان اسلام شمار کیے جاتے تھے. اس وقت دوسرے لوگ بھی کافر تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق دے دی. لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ کبھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے, کفر ہی میں ان کی وفات ہوئی. ان دشمنان اسلام کی کیا ہوئی؟ کفر ہی میں وفات ہوئی. تو اللہ فرماتے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, کبھی کیا نہیں کر سکتے, یہ لوٹ نہیں سکتے. ایک تو یہ مثال. ایک اور مثال فرماتے ہیں او کَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ, یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہو. منافقین کی مثال اللہ دیتے ہیں, یہ مثال جیسے ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہو. اور کیسی بارش؟ فیہ ظلمات, جس میں اندھیری ہے, تاریکی ہے. بارش برستی ہے تاریک رات, اندھیری رات میں زور کی بارش, بجلیاں بھی چمکتی ہیں, کڑکتی ہیں, گرج کے ساتھ زور سے برستا ہے, تو آدمی کبھی کپ کپا جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. کیا ہوگا معلوم نہیں, بجلی کب گرے گی, کیسے گرے گی پتہ نہیں, ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے, زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے. ایسے کبھی حالت ہو جاتی ہے بارش کے برسنے کے وقت. تو اللہ فرماتے ہیں یہ آیتیں جو نازل ہوتی ہیں, منافقین اپنے دلوں میں نفاق کو چھپاتے ہیں, لوگوں سے ڈرتے اور چھپتے پھرتے ہیں, لیکن آیتیں نازل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حالت کو بتا دیتا ہے. اور عذاب کے تعلق سے اللہ جو آیتیں نازل فرماتے ہیں, یہ آیتیں ان منافقین پر بجلی کی طرح گرتی. جیسے آدمی بجلی سے ڈر جاتا ہے, زور کی آواز سے پریشان ہو جاتا ہے, ویسے جو آیتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں. گویا ایسے لگتا ہے آیتوں کا نازل ہونا ان لوگوں کو ایسے معلوم ہوتا ہے گویا بجلی گرنے والی ہے ابھی. تو اللہ کیسے فرماتے ہیں او کَصَيِّبٍ, جیسے بارش ہے, من السماء, آسمان سے برستی ہے. کیسے؟ فیہ ظلمات, اس میں تاریکی ہے یعنی اندھیرا ہے, ورعد, اور گرج ہے, وبرق, اور بجلی. بارش کیسے برستی؟ اس میں تاریکی ہے, گرج ہے اور بجلی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم, جسے خوف کی وجہ سے اپنے کانوں میں وہ انگلیاں دے لیتے ہیں. ڈر کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ وہ انگلیاں دے لیتے ہیں. انگلی کے پور دیتے ہیں یہ بیان نہیں کیا گیا. ڈر کی وجہ سے گویا ساری انگلیاں وہ اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں. آیتوں کے نازل ہونے سے ایسا ایک خوف ہوتا تھا ان لوگوں کو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم, وہ اپنی انگلیوں کو دے لیتے ہیں اپنے کانوں میں. من الصواعق, وہ کڑک کی وجہ سے, حذر الموت, موت کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کافرین کا احاطہ کرنے والے ہیں, اللہ کی پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں. وہ کافر جو اپنے کفر پہ دندناتے پھرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ, اور منافق جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے نفاق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچ جائیں گے, ہم مسلمان بظاہر ہیں, ہم مسلمان بظاہر ہیں, اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو سہولتیں میسر ہیں وہ سہولتیں منافقین کو بھی دی جاتی ہیں. تو گویا مسلمانوں کے آنکھوں میں جیسے دھول جھونکی جاتی ہے. منافق خود کو مسلمان کہہ کر جیسے مسلمانوں کے آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے, ویسے کیا نہیں کر سکتا, وہ اللہ کے آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا. اس لیے کہ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں اور ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہ کے گھیرے سے وہ باہر نکلنے والے نہیں ہیں. باہر کیا نہیں کر سکتے وہ منافقین, کبھی نکل نہیں سکتے. واللہ محیط بالکافرین, اللہ نے کافرین کا احاطہ کیا.
یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو. جو بارش جو پڑتی ہے نا بجلیوں کے ساتھ، اسے اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ وہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو. کلما اضاء لہم، جب ان پہ روشن ہوتی ہے، وہ بجلی روشن ہوتی ہے، ان کی حالت یہ ہے مشوا فیہ، تو اس میں وہ چلنے لگتے ہیں. بجلی کی روشنی آتی، کچھ اجالا ہوتا، سامنے آگے بڑھتے ہیں، چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر بجلی ختم ہو کے تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بجلی چمکی تو ذرا چلے اجالے میں، پھر اندھیرا آ گیا تو پھر کھڑے ہو گئے. اس طرح کھڑ کر کیا کرنے والے؟ جانے والے یہ لوگ ہیں. اسلام میں جب فتوحات آتے ہیں، فتح ملتی ہے مسلمانوں کو، تو یہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو کر ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کو بھی جو ہے مال غنیمت ملنا چاہیے، لہٰذا وہ دین پر کچھ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک اجالے کی طرح جس میں وہ چلنے لگتے ہیں. اور جب پھر مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے جہاد کا، چلو جہاد میں چلو، چلو اللہ کے راستے میں چلو، تو گویا کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اپنے اندر کی غلاظت کی وجہ سے وہ جہاد میں جانے سے رک جاتے ہیں. جیسے آدمی تاریکی میں کھڑ جاتا ہے، ٹہر جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا، ویسے وہ دین پر عمل نہیں کرتے اور دین کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، قاموا، تو کھڑے ہو جائے. ہمیشہ عمل کرنے والے نہیں، اچھا لگا تو عمل کریں گے، اچھا نہیں لگا، کچھ پریشانی آ گئی تو رک جائیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کے کان کو، ان کی سماعت کو چلتا کر دے، ختم کر دے. یہ تو مثال دے کر بتایا گیا، اگر اللہ چاہے تو ان کی سنوائی کو چھین لے، اگر اللہ چاہے تو ان کی بینائی کو چھین لے، اللہ چاہے تو جو چاہے کر سکے. ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ ان کی سنوائی کو، سننے کو چھین سکتا ہے، اور ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دیکھنے کو، بینائی کو اللہ چھین سکتا ہے. لیکن اللہ تو انہیں مہلت دیتے ہیں. یہ دنیا تو مہلت کی جگہ ہے، اس لیے ان کو مہلت دی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں کو چلتا کر دے، ان کی سنوائی کو چھین لے. وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے آنکھوں کو چلتا کر دے، یعنی ان کے دیکھنے کو، بینائی کو چھین لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہر چیز پہ قادر، ہر چیز پہ قادر. ایک تو ایک مثال بیان کی گئی، یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ منافقین ہیں نا، کون منافقین اس سے مراد ہیں، اس طرح کے منافقین دنیا میں ان کی حالت کو بیان کیا گیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ منافقین جب موت کا وقت آئے گا تو ان کے سامنے کی جو ساری روشنیاں ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے جو روشنی نظر آتی ہے، وہ سارا تاریکی میں چھا جائے گا. ان کا عمل ان کے لیے کوئی نفع نہیں دے گا. یہ مراد ہے اس روشنیوں کے چھین لینے سے. کیا مراد ہے؟ ان کا جو عمل ہے وہ ان کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، وہ چھین لیا جائے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں لوگوں کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا جائے. یہ جو منافق ہیں نا، اپنے اعمال کی وجہ سے ان منافقین کو اور کافرین کو تاریکی میں، اندھیرے میں چھوڑ دیا جائے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان خطاب کرتے ہوئے، احادیث کی، حدیث نبوی کی تشریح کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان فرماتے ہیں قیامت کی جو حالت ہوگی یہ مختلف قسم کی حالتیں ہوگی. مختلف حالتیں قیامت کی، جو میدان محشر ہے، عجیب عجیب حالتیں وہاں پر ہوں گی. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ان کے اعمال کی، مومن ہوں گے تو مومن اور ان کے اعمال کی وجہ سے بعض لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کے کفر اور بدعمالیوں کی وجہ سے. یہ ایک حالت ہے. اور پھر آگے بڑھیں گے تو میدان محشر میں ابھی پل صراط پہ چڑھنا ہے اور اس کو عبور کرنا ہے. پل صراط پہ چڑھنا ہے اور اس کو عبور کرنا ہے. سارے لوگوں پہ تاریکی چھا جائے گی، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، کوئی اجالا نہیں، ایک نام کا ذرا برابر اجالا نہیں، چاروں طرف تاریکی ہوگی.
اس کے بعد مومنین کو نور عطا کیا جائے گا، مومنین کو نور عطا کیا جائے گا، روشنی عطا کی جائے گی۔ دیکھیے یہ بات کہ آدمی ایمان جو ہوتا ہے، ایمان کی وجہ سے قیامت کے دن آدمی کو نور ملے گا، اور پھر اس کے جو اعمال ہوں گے وہ اعمال کے اعتبار سے اس نور میں زیادتی اور اس نور میں کمی ہوگی۔ منافقین کو جیسے بیان کیا گیا کہ وہ تو تاریکی میں ہے، وہ اندھیرے میں ہے، بارش کی تاریکی ہے، اس تاریکی اور اندھیرے میں ہے۔ آگ جو جلائی گئی وہ آنکھ بند ہو گئی تو وہ جو تاریکی ہے اس تاریکی میں ہے۔ اصل میں یہ قیامت کی حالت ہے، قیامت کی حالت میں سارے کے سارے لوگ تاریکی میں ہوں، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ مومن کو ایمان کی وجہ سے نور عطا کیا جائے گا، اور پھر اس کا جو اعمال ہیں، اعمال کی وجہ سے نور میں زیادتی ہوگی۔ کسی کا نور بہت زیادہ، روشنی بہت زیادہ، کسی کی بہت کم، ہے نا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بعض مومن ایسے ہوں گے کہ ان کا نور جو ہے مدینہ سے لے کر عدن نامی مقام تک جو فاصلہ ہے، آج کے اعتبار سے کیلکولیٹ کر دیکھا جائے تو تقریباً 1800 سے کچھ بڑھ کر تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کہاں کا؟ مدینہ سے لے کر عدن تک کا۔ تو اتنی زیادہ روشنی ہوگی کسی آدمی کی اس کے اعمال کی وجہ سے، بعض کو اس سے کم، بعض کو اس سے کم، بعض کو پہاڑ کے برابر، بعض کو کہتے ہیں کہ درخت کے برابر، بعض کو ایک آدمی جتنا ہے صرف اتنی ہی روشنی ہوگی، اس کے اعمال کم ہیں۔ یہ دارالاسباب ہے نا، آدمی جو عمل کرتا ہے وہ بیکار نہیں جاتا، سارے عمل پہ جزا دی جاتی ہے۔ تو بعض کے اعمال کی وجہ سے آدمی کی جتنی قد ہے اتنی ہی روشنی ہوگی، اور حدیث میں یہاں تک ذکر کیا گیا بعض لوگوں کی جو روشنی ہے ان کا جو انگوٹھا ہے وہ انگوٹھے کے بقدر روشنی ہوگی، اور وہ بھی کیسے؟ کبھی روشن ہوگا کبھی بجھ جائے گا۔ اعمال بہت کم ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ کبھی وہ روشن ہوگا کبھی بجھ جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں بادروا بالاعمال، اے بندے خدا اس اعمال میں تو سبقت کر، جتنا زیادہ ہو سکے یہاں اس دنیا میں عمل کر لے، ورنہ وہاں جانے کے بعد تو پچھتائے گا۔ اپنی تاریکی میں، اپنے اندھیرے میں اور دوسروں کی روشنی کو دیکھ کر تو کہنے لگے گا کاش میں وہ عبادت کر لیتا، کاش میں وہ نمازیں پڑھ لیتا، کاش کہ میں ذکر و اذکار کر لیتا، قرآن کی تلاوت کر لیتا۔ دوسروں کی روشنی کو دیکھ کر وہ تعجب کرنے لگے گا کتنی روشنی، اور میری یہ ہے کہ صرف انگوٹھے کے بقدر، اتنی چھوٹی سی اعمال میں نے کوتاہی کی۔ یہ بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں جو منافقین ہیں، وہ جو کافرین ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ کافرین کو تو ذری برابر روشنی نہیں ہوگی، وہ تاریکی میں، خوب تاریکی میں ہوں گے، لیکن منافقین کے ساتھ کیا معاملہ ہوں گا معلوم؟ 3 جماعتیں بیان کیے نا یہاں، کافرین، منافقین اور مسلمان، 3 جماعتیں بیان کی ہے۔ قیامت میں مومنین جو ہے اپنے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے روشنی میں ہوں گے، بتا دیے۔ کافرین کے لیے بالکل روشنی نہیں ہوگی، وہ اندھیرے تاریکی میں ہوں گے، وہاں سے ان کا گویا کہ عذاب شروع ہو جائے گا، ان کی سزائیں وہاں سے شروع ہو جائے گی۔ لیکن جو منافقین ہیں نا ان کو تھوڑی روشنی دی جائے گی۔ پہلے جب سارا اندھیرا تھا پھر مومنین کو روشنی دی گئی، وہاں کیا کی جائے گی؟ منافقین کو بھی روشنی دی جائے گی، نور عطا کیا جائے گا۔ وہ تو خوش ہو جائے گا، ارے مومنین کو بھی نور ملا، مجھے بھی نور ملا، چلو خوش ہو جائے گا۔ لیکن اچانک ایسے ہوگا مومنین کا نور باقی رہے گا اور منافقین کا نور چھین لیا جائے گا۔ وہ جیسے بتایا گیا آگ جلی، ایک آگ کی مثال جلنے والی چیز، اور ایک پانی کی مثال ہے نا، مثال ناری اور مثال مائی کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ اللہ نے جو 2 مثالیں دی ہے یہ بہت بلند آیتیں ہیں، اللہ نے بہت زبردست مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ قیامت میں پیش آنے والی حالتوں کی اللہ نے عکاسی کی، اللہ نے بتایا ہے قیامت میں یہ حالتیں پیش آئے گی، آگ کی طرح روشنی جلے گی، پھر نور چھین لیا جائے گا۔ پانی میں جیسے برستا ہے، گرجتا ہے، تو گھبراتے ہوئے جیسے آدمی کھڑا ہوتا ہے ویسے کھڑا ہوگا۔ تو منافقین کا نور، روشنی آئے گی اور پھر کیا کر لیا جائے گا؟ نور چھین لیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ روشنی چھین لی جائے گی۔ دیکھیں گے مومنین کے پاس ہے، پہچاننے والے دوڑیں گے منافقین، اس لیے کہ مل کر رہنے والے نا، مسلمانوں کے ساتھ مل کر خود بھی مسلمان ظاہر کرنے والے
دھوکہ دینے والے. تو مانا یہ جیسے انہوں نے دنیا میں دھوکہ دیا ویسے آخرت میں ان کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا جائے. روشنی دے کر پھر کیا کیا جائے گا؟ سزا کا مقام ہے وہ آخرت. دنیا والا معاملہ نہیں ہے. آخرت کا معاملہ تو سزا اور جزا کا معاملہ ہے. وہاں کسی کو نہیں دیکھا جائے گا اس کے اعمال کے اعتبار سے, اس کے ایمان اور کفر کے اعتبار سے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا. دنیا میں چونکہ اس نے دھوکہ دیا, دھوکے سے کام لیا, اس لیے آخرت میں اس کو نور دے کر, روشنی دے کر پھر اس کو دھوکہ دیا جائے گا اور روشنی چھین لی جائے گی. وہ دوڑے گا مومنین کے پاس, آ کر کہنے لگے گا ذرا مجھے اپنی روشنی دے دو. قرآن ہی کی آیتیں آگے چل کر ہم پڑھیں گے. قرآن کی آیتوں میں یہ بات بتائی گئی. وہ دوڑے گا اور آ کر مسلمانوں سے ان کے نور کو دیکھ کر کہے گا ذرا میری طرف متوجہ ہو جا تاکہ میں روشنی سے روشنی حاصل کروں, تیرے نور سے میں روشنی حاصل کروں, ذرا میری طرف متوجہ ہو جا. فرشتے کہنے لگیں گے نہیں, تو چلا جا اور جہاں تو نے نور کو گمایا وہاں سے لے آ. جہاں تو نے نور کو گمایا کیا کر تو وہاں سے وہ نور لے کر آ, روشنی لے کر آ. لہذا اس کو وہاں سے دور کیا جائے گا. وہ جائے گا نور لینے کے لیے, وہاں جا کر دیکھے گا نور نہیں, صرف تاریکی ہی تاریکی. پھر دوڑ کے آئے گا مومنین کے پاس تاکہ ان کے ذریعے, ان کے نور کے ذریعے روشنی حاصل کی جائے. دوڑ کے آئے گا, لیکن قرآن میں آتا ہے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی, دیوار لگا دی جائے گی, ایک آڑ قائم کر دی جائے گی, اور یہاں مزے اور نعمتیں عطا کی جائے گی, روشنی میں ہوں گے. اور یہاں لوگ جو ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں, سزاؤں میں, تاریکی اور اندھیرے میں, وہاں لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے روشنی میں ہوں گے. اسی لیے کہتے ہیں یہ دنیا دارالاسباب اور عمل کرنے کی جگہ ہے, کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں. جیسے آنکھوں کی روشنی, میں اپنی روشنی کے ذریعے میں دیکھ سکتا ہوں, دوسرے کی روشنی کے ذریعے میں نہیں دیکھ سکتا. دوسرے کے آنکھ کی روشنی ہے, وہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ سکتا ہے, اس کی آنکھوں سے میں نہیں دیکھ سکتا. میری آنکھوں سے میں دیکھ سکتا ہوں, میری آنکھوں سے دوسرا کوئی فلاں نہیں دیکھ سکتا. ویسے قیامت میں آدمی جو عمل کرے گا اپنے عمل کی جزا وہ پائے گا, اس کے عمل سے اس کو روشنی ملے گی, دوسرے کی روشنی سے وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسروں کی عمل سے کیا نہیں کرے گا, فائدہ نہیں اٹھائے گا. اس لیے کہتے ہیں یہاں نور پھیلا ہوا ہے. کون سا نور؟ قیامت والا نور. قیامت میں جو تقسیم کیا جائے گا لوگوں کو, جو روشنی قیامت میں تقسیم کی جائے گی, اس دنیا میں اس روشنی کو, نور کو پھیلا دیا گیا, تم جتنا چاہے اس کو حاصل کر. حدیث میں آتا ہے آدمی تاریکی میں جو مسجد کو آتا ہے, رات کی تاریکی میں جو مسجد کو آتا ہے, یہ رات کی تاریکی میں مسجد کو آنا اس کے لیے قیامت کے دن نور بنے گا. آدمی جو نمازیں پڑھتا ہے, 5 وقت کے نمازوں کی پابندی کرتا ہے, حدیث میں مروی ہے, گویا نور کو پھیلا دیا گیا, روشنیوں کو پھیلا دیا گیا اس دنیا سے. یہاں سے ہم کو لینا ہے, یہاں سے حاصل کرنا ہے, یہاں سے وہ بینک کو جمع کرنا ہے ہم. تو کیا فرماتے ہیں, جو آدمی 5 وقت کے نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے نور, برہان اور حجت ہوگی. وہ نمازیں نور بھی ہوگی, برہان اور دلیل بھی ہوگی, اور حجت بھی بنے گی اس کے لیے. یعنی نور عطا کیا جائے گا جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے. حدیث میں یہاں آتا ہے کہ جب آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے نا, سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کو یہاں سے لے کر, جہاں سے وہ پڑھتا ہے وہاں سے لے کر مکہ تک اس کے لیے روشنی عطا کی جائے گی. یعنی اتنی مقدار میں روشنی قیامت کے دن عطا کی جائے گی. ایک اور حدیث میں سورہ کہف جو پڑھے گا, جہاں پر ہے وہاں سے لے کر آسمان تک اس کے لیے جہاں منور کر دیا جائے گا. دیکھو کیسی روشنی ہوگی قرآن پڑھنے کے ذریعے, قرآن پڑھنے کے ذریعے کیسی روشنی ہم کو ملے گی. ہم کماتے بھائی روشنی, ہم تو ہر دن پیسہ کمانے کی کوشش کرتے نا, فکر کرتے نا, فکر تو ہوتی نا. آخرت میں روشنی کیسا ملے گی؟ اپنے اعمال کے ذریعے. تمام عملوں میں رکھ دیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے قرآن کی ایک ایک آیت ایک ایک روشنی ہے اس کے لیے. قرآن کی کیا ہے جی؟ قرآن کی ایک ایک آیت اس کے لیے روشنی ہے, ایک ایک روشنی.
ایک آیت پڑھتا ہے اس کے لیے روشنی مقدر کر دی، فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کے لیے اتنی روشنی ہے، پھر فیصلہ کر، جتنی آیتیں پڑھے گا اتنا زیادہ اس کو روشنی ملے گی، نور ملے گا۔ حدیث میں واقع ہے آدمی جب درود پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور بنے گا۔ کیسی مثال ہے؟ قرآن کے پڑھنے پر کوئی آدمی ذکر کرتا ہے، حدیث میں وارد ہے بازار میں بیٹھ کر اگر کوئی آدمی ذکر کرتا ہے اس کے سر میں جتنے بال ہیں اتنی روشنی عطا کی جائے گی قیامت کے دن۔ جو آدمی جہاد میں تیر چلاتا ہے یہ تیر چلانا اس کے لیے نور ہوگا قیامت کے دن۔ کیسی کیسی حدیث ہے، کیسی کیسی حدیث ہے۔ جو آدمی رمی جمار کرتا ہے یعنی رمی کرتا ہے، حج میں جا کر پتھروں کو جو برساتا ہے رمی کرتا ہے، یہ رمی کرنا اس کے لیے قیامت کے دن نور بنے گا۔ ذکر کرنے پہ نور، قرآن کی تلاوت کرنے پہ نور، مسجد کی طرف نکل کے آنے میں نور، نمازیں پڑھنے پہ نور، ہے نا، اور تمام چیزیں نور سے بھر دیا گیا۔ جتنا عمل کرے گا وہ قیامت میں اس کے لیے نور کا سبب بنے گا۔ بتاؤ کتنی عمل ہم کو کرنے ہیں، کتنا روشنی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو ایک طرف یہ حدیث ہے نا، اور ایک طرف ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی حدیث، بڑی بڑی کتابیں دو بھی، ان بڑی کتابوں میں ایک اور حدیث ہے، آدمی جو گناہ کرتا ہے نہیں وہ گناہ کی وجہ سے وہ اپنی تاریکی اور اندھیری کو خریدتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الظلم، جو ظلم کرتا ہے دوسروں پر، جو ظلم کرتا ہے، یہ ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن کی یہ تاریکیاں ہیں، قیامت کے دن کی اندھیریاں ہیں، تاریکیاں ہیں، لہٰذا کسی پہ ظلم نہ کرو۔ اس کے مقابل میں اگر کوئی کسی مجبور کی تکلیف کو دور کرتا ہے، کسی آدمی کی مصیبت کو دور کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو پل صراط پہ چلے گا تو پل صراط پہ دو شعبے رکھ دیے جائیں گے نور کے، پل صراط پہ نور کے دو شعبے رکھ دیے جائیں گے، اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ شعبے سارے عالم کو روشن کر دیں گے۔ جیسے سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، ویسے کسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے، کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے روشنی سورج کی طرح سارے عالم کو روشن کرنے والی روشنی آئے۔ تو یہ قیامت کی مثالیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی ہیں؟ بیان کی ہیں۔ لہٰذا آدمی اپنی دنیا میں جیسے کافر اور منافق اپنے اعمال کے اعتبار سے تاریکیوں کو خریدتے ہیں، اندھیریوں کو خریدتے ہیں، تو آدمی اپنے گناہوں کے ذریعے ان کے نقش قدم پہ چل کر، ان کافرین کے نقش قدم پہ، منافقین کے نقش قدم پہ چل کر، دوسروں کو دھوکہ دے کر یا نفاق اختیار کر کے یا منافقین کے جو اوصاف بیان کیے گئے ان کو اختیار کر کے گویا کہ وہ تاریکی کو خریدتا ہے، اندھیری کو خریدتا ہے۔ یہ مثالیں ہمیں بیان کرتی ہیں، دیکھو روشنی بھی تم حاصل کر سکتے ہو اپنی قیامت میں اور اپنی قبر میں بھی۔ قبر میں بھی روشن ہوگا نا، قبر روشن ہوگی نا، کس کی قبر روشن ہوگی؟ ہر ایک کی قبر روشن ہوگی؟ نہیں، وہاں بھی اس طرح جو ہے فرق مراتب ہے، بعض کی قبریں تاریک، وہاں سے عذاب، وہاں سے سزا شروع، بعض کی قبریں منور روشن، خوش ہو جائے گا، ارے میں تو دنیا سے گیا بہت اچھا ہو، اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں، آنکھ بند ہوتے ہی اس کی روشنی اور اس کی تاریکی، اس کا نور اور اس کی تاریکی وہاں سے شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیتیں فرماتے ہیں۔ دیکھو تو اللہ اگر چاہے تو لذہب بسمعہم، اللہ ان کے کانوں کو، سنوائی کو، کان ہے، سمعون کے معنی کان کے ہیں، معنی ہم لیں گے سننا، کان سے سنا جاتا نا تو معنی لیں گے ان کے کان کو، یعنی ان کی سنوائی کو، سننے کو اللہ چاہے تو چلتا کر دے، ختم کر دے، اگر چاہے تو ابصار، بصر کی جمع، بصر آنکھ کو کہتے ہیں، مراد کیا ہے؟ آنکھ کی روشنی، اگر اللہ چاہے تو آنکھ کی روشنی کو کیا کر دے؟ ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ، قرآن میں کتنے اوامر ہیں، کتنی چیزوں کا حکم دیا گیا نا قرآن میں کتنی چیزوں کا حکم دیا گیا، نماز کا حکم دیا گیا، روزے کا حکم دیا گیا،
حج کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، صدقے کا حکم دیا گیا، صلہ رحمی کا حکم دیا گیا، وراثت کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا، خیر خواہی کا حکم دیا گیا، صدق اور سچ کہنے کا حکم دیا گیا، وعدہ پورا کرنے کا بہت سے احکامات ہیں نا قرآن میں، شمار کرتے چلے جائیں نا، ہے نہیں؟ ان تمام احکامات میں سب سے پہلا حکم، اب تک کوئی حکم نہیں آیا بھائی. ہم جو سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ بقرہ پڑھے، تو سورہ بقرہ کی 20 آیتیں ہو گئی، سورہ بقرہ کی 20 آیتیں ہو گئی. اب تک کوئی حکم اللہ کی جانب سے بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوا. شروع قرآن سے لے کر اور آگے بہت سے احکامات ہیں، لیکن شروع قرآن سے لے کر اب تک 20 آیتیں گزری نا، کوئی حکم متوجہ نہیں ہوا. سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت میں کیا حکم ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو. الفاظ دیکھو کیا ہے، اے مومنو، اے کافرو، اے منافقو، اے مسلمانوں. نہیں، تمام لوگوں کو شامل کر دیا گیا، کسی بھی کیٹیگری سے ہو، کسی فرقے سے، کسی جماعت سے، کسی مذہب سے، کسی ٹولی سے تو وہ تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ٹولی سے جماعت سے تعلق رکھتا ہو. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کر. سب سے پہلا حکم کیا حکم؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے، سب کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو. ایک عام حکم یہ، نماز پڑھیں گے اللہ کی عبادت ہے، اور روزہ رکھیں گے تو اللہ کی عبادت ہے، حج کریں گے تو اللہ کی عبادت ہے، ذکر و اذکار میں لگیں گے تو اللہ کی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو اللہ کی عبادت ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے تو اللہ کی عبادت ہے. ہر کار خیر، ہر کار خیر، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے. ان میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا، یہ سب سے بڑی عبادت. فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس کے تعلق سے بہت سی چیزیں مروی ہیں. تمام انبیاء جتنے آئے نہیں، سارے انبیاء جو ہے اس بات کو ذکر کیے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، وما ارسلنا من قبلک من رسول. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اے رسول، اے نبی، آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا. دیکھو کیا فرماتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا، مگر ہم نے ان کو حکم دیا کہ میری عبادت کرو. فاعبدونی، کیا کرو؟ میری عبادت کرو، اس طرح کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا الہ الا انا، اللہ کے علاوہ، میرے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فاعبدونی، کیا کرو تم؟ میری عبادت. ہر نبیوں کو اللہ فرماتے ہیں آپ کو ایک ہی نہیں، صرف آپ کو نہیں، آپ کو اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کو بھیجا گیا، سارے لوگوں نے یہی کہا، سارے انبیاء نے یہی کہا، ایک اللہ کی عبادت کرو. ہے نا؟ عبادت ہی اصل مقصد، انسان کو پیدا کرنے کا اصل مقصد ہی کیا ہے؟ عبادت ہی ہے. اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، ہم بار بار ایک آیت سنے ہوں گے. کون سی آیت سنے ہوں گے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بار بار ہمیں سنے ہوں گے بیانوں میں قرآن کی آیت. ہم نے پیدا نہیں کیا کسی انسان کو اور کسی جن کو مگر اپنی عبادت کے لیے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کس کے لیے پیدا کیا انسان اور جنات کو؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو سب سے پہلا حکم کس کا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے. یہ تخلیق جو انسانوں کی ہوئی، انسانوں کو جو پیدا کیا گیا، اللہ کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا. تو یہ عبادت جو ہے بہت اصل چیز ہے. تو دو حکم ہیں، ایک ہے عبادت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ملتا جلتا ایک حکم ہے. اس کے بعد کی آیت میں اللہ ذکر فرماتا ہے. انشاءاللہ ہم سنیں گے، چلاتے رہیں گے اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے. بڑی بلند آیتیں ہیں اللہ کی، جس سے ہمیں دنیا کا مقصد، اپنی تخلیق کا مقصد ہمیں واضح ہوتا ہے.
اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کا کلام ہے. بہت سی چیزیں ہمارے سامنے اس دنیا میں روشن ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سننے اور سنانے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم اتمم لنا نورنا اللہم اتمم لنا نورنا اللہم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. اللہم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا اماما ونورا وحجة یا ارحم الراحمین. اللہم ذکرنا ما نسینا وعلمنا اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعل القرآن حجة لنا یا رب العالمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا رحیم یا اللہ. رب ارحمہما رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.